بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانپ، بچھو، بھیڑ جس کو ہم بھونڈ کہتے ہیں، شہد کی مکھی اور اس کے علاوہ دیگر تمام موذی جانوروں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، اور اگر ان میں سے کوئی جانور آپ کو کاٹ لیتا ہے، ڈس لیتا ہے، تو اس کا زہر ختم کرنے کے لیے اور ان کی تکالیف سے بچنے کے لیے جو عملیات ہیں اور جو وظائف ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ اس سے پہلے آقا علیہ السلام سے ایک مسنون دعا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے کل رات کو بہت سخت تکلیف پہنچی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے تجھے تکلیف پہنچی ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بچھو نے کاٹ لیا تھا، جس کے درد کی وجہ سے مجھے اذیت پہنچتی رہی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کل شام کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ دیتے تو تمہیں رات کو تکلیف نہ پہنچتی۔ یعنی کہ یہ آقا علیہ السلام سے مسنون ہمیں دعا مل گئی، وظیفہ مل گیا، عمل مل گیا۔ ہر قسم کے موذی جو جانور ہے اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، اور خاص کر بچھو سے محفوظ رہنے کے لیے کہ فرمایا گیا کہ اگر آپ صبح کو پڑھ لیتے ہیں تو شام تک آپ کو کوئی جانور ضرر نہیں پہنچا سکے گا، اگر آپ شام کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو صبح تک کوئی بھی جانور ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک ہی جملے میں یہ بہت بڑی مشکل آسان فرما دی اور فرمایا کہ اگر تم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لو تو اس کی برکات آپ کو ملتی رہیں گی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اس دعا کو صبح شام کم از کم تین مرتبہ پڑھتے رہیں تو اس کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور بھی مسنون دعا ہے جو آقا علیہ السلام سے ثابت ہے، اگر یہ بھی دعا پڑھ دی جائے تو اس کی بھی بہت زیادہ برکات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ یہ دعا بھی اگر آپ صبح شام پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی جو ضرر پہنچانے والے جانور ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر آپ کے گھر میں سانپ آ جاتے ہیں یا موذی جانور ہیں جن کو آپ اپنے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی آسان عمل ہے کہ آپ نے مٹی کے، جس کو پنڈال مٹی کہتے ہیں، چیکنی مٹی بھی اس کو کہتے ہیں، سرخ مٹی بھی ہوتی ہے، جس کو عام طور پر دیواروں پر رنگ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ دیوار جب اس کے اوپر مٹی لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر دوبارہ ایک مٹی ہوتی ہے، اس کو پانی میں ملا کر دیواروں کو کلر کیا جاتا ہے، تو کھٹی مٹی اس کو کہا جاتا ہے، ملتانی مٹی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کو آپ لے لیں اور اس کے آپ نے 3 عدد کم از کم ڈھیلے لے لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ان ڈھیلوں پر 7 مرتبہ سورہ طارق یعنی والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق اس سورت کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ صرف اس سورت کی جو آخری آیت ہے وَأَكِيدُ كَيْدًا اس آیت کو آپ نے نہیں پڑھنا، اس سے پہلے پوری سورت پڑھنی ہے، اور اس سورت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان 3 ڈھیلوں پر اس کو دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد اپنا جو آپ کا مکان ہے، جو آپ کا کمرہ ہے جس میں سانپ وغیرہ رہتے ہیں، آپ نے وہاں پہ 3 جو کونے ہیں، ایک کونے میں آپ نے ایک ڈھیلا رکھ دینا ہے، اور جو چوتھا کونا ہے اس کو آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے، اور ساتھ ان کو مخاطب کہہ کر آپ نے کہنا ہے کہ آپ کے لیے میں نے رستہ چھوڑ دیا ہے، لہذا تم یہاں سے چلے جاؤ۔
تو اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر سے ہر قسم کا جو موذی جانور ہے اور خاص کر جو سانپ ہے وہ بھاگ جائیں گے اور پھر کبھی بھی آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے۔ اسی طرح ایک تعویذ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس تعویذ کے آپ 4 کاغذ پر آپ اس کو لکھ لیں، یعنی کہ 4 تعویذ آپ اس ایک کے 4 تعویذ بنا لیں اور 4 تعویذوں کو آپ نے الگ الگ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو بند کر کے اپنا جو آپ کا مکان ہے یا آپ کا کمرہ ہے جس میں خاص کر کے سانپ یا کوئی بھی موذی جانور رہتے ہیں، آپ نے اس مکان کے چاروں جو کونے ہیں تمام کونوں میں آپ نے ان کو لٹکا دینا ہے۔ تو اس تعویذ کی برکت سے بھی آپ کے گھر سے جتنے بھی موذی جانور ہیں خاص کر سانپ ہے وہ وہاں سے نکل جائیں گے اور پھر کبھی بھی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ کسی کو بھیڑ کاٹ لیتا ہے جس کو ہم بھونڈ کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو ڈیمو بھی کہا جاتا ہے، یا کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ جس جگہ پہ آپ کو بھیڑ نے کاٹا ہے یا شہد کی مکھی نے کاٹا ہے، آپ نے وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اپنی انگلی کو آپ نے اس کے ارد گرد پھیرتے رہنا ہے، اور اگر ممکن ہو آسان ہو تو پھر آپ تھوڑا سا جو اپنا لعاب ہے وہ بھی وہاں پہ جس جگہ پہ بھیڑ نے کاٹا ہے اگر وہ مناسب جگہ ہو تو وہاں پہ آپ لگا دیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا جو درد ہے وہ بھی جاتا رہے گا اور آپ کا جسم ہے اس میں کسی قسم کی سوزش وغیرہ بھی نہیں ہوگی۔ اور اس کی جو درد ہے اس کو فوراً ختم کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد 19ویں پارے سورہ شعراء کی آیت مبارکہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ جو زخم کی جگہ ہے اس کے ارد گرد آپ نے اپنی جو شہادت والی انگلی ہے اس کو آپ نے پھیرتے رہنا ہے جس طرح ہم کسی چیز کو گھیرتے ہیں، اور ساتھ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ دم کریں، اگر جگہ مناسب ہے تو وہاں پہ لعاب دم لگا دیں، انشاءاللہ فوراً اس کے ساتھ درد ختم ہو جائے گا اور وہاں پہ سوزش وغیرہ بھی نہیں آئے گی۔ اگر کسی کو بچھو کاٹ لیتا ہے تو بچھو کے کاٹے کو درد کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے زہر کو ختم کرنے کے لیے آپ نے سورہ طارق کی آخری جو آیات ہیں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، ان آیات کو آپ نے ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، ان آیات کو آپ نے ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے دم کر دینا ہے، پھونک مار دینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک سانس میں ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے دم کر دینا ہے، پھر آپ نے ایک سانس میں ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دم کر دینا، یعنی کہ آپ نے 3 مرتبہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت میں آپ نے دم کرنا ہے، اور دن میں آپ اس کو 3 دفعہ آپ اس کا دم کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ درد بھی ختم ہو جائے گا اور بھی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور جو زہر کا اثر ہے وہ بھی زائل ہو جائے گا۔ اگر کسی کو سانپ کاٹ لیتا ہے اور اس کا اگر آپ درد ختم کرنا چاہتے ہیں یا اس کا زہر اتارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ جو بکین کا درخت ہے اس کی آپ ٹہنی لے لیں، اور اس ٹہنی کے ساتھ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اس کو آپ نے 27 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے دم کرنا ہے، اور اس ٹہنی کے ساتھ آپ نے اس ٹہنی کو اوپر سے لے کے جانا ہے، نیچے لے کے جانا ہے، زخم کے جس جگہ پہ اس نے ڈنگ لگایا ہے تو وہاں پہ آپ نے پھیرتے رہنا ہے ٹہنی کو اوپر سے نیچے کی جانب، پھر نیچے سے اوپر کی جانب، اور ساتھ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے جو سانپ کا زہر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کی جو تکلیف ہے وہ بھی زائل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سورہ لقمان 21ویں پارے کی اس سورت کو آپ نے مکمل ایک دفعہ پڑھ کر جس کو سانپ نے کاٹا ہے اس کو آپ نے دم کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور یہ پانی بھی آپ مریض کو پلائیں تو اس کے ساتھ بھی زہر ختم ہو جائے گا اور تکلیف بھی جاتی رہے گی۔ جس شخص کو سانپ وغیرہ نے کاٹ دیا ہے، کوئی بھی اگر چیز کاٹ لیتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر آپ دم کر دیں تو
تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی زہر کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اور تکلیف بھی جاتی رہے گی۔ اگر کوئی شخص روزانہ 101 بار سورہ اخلاص پڑھتا رہتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی معمول بنا لیتا ہے اپنا روزانہ کا کہ وہ روزانہ سورہ اخلاص کو 101 بار پڑھتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورہ مبارکہ کو کوئی بھی شخص روزانہ 101 بار پڑھتا رہتا ہے تو اس کی اتنی برکت حاصل ہوگی کہ آپ کو کوئی بھی موذی جانور کاٹ نہیں سکے گا۔ سانپ ہے، بچھو ہے، بھیڑ ہے، شہد کی مکھی ہے، یا کوئی بھی زہریلا جانور ہے، موذی جانور ہے جو تکلیف دینے والے، تو کوئی اس شخص کے قریب نہیں آ سکے گا جو یہ عمل کرتا رہے اور روزانہ کا معمول بنا لے۔ اس کے قریب ہی نہیں آئے گا اور اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی جانور کاٹ دیتا ہے تو پھر اس پر اس کا زہر اثر نہیں کرے گا، اس کو یعنی مزید کسی اور دم وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کی برکت سے ہی جو اس کا اثر ہے اور اس کا جو زہر ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر کوئی شخص روزانہ سورہ اخلاص کو 101 بار پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی بھی چیز کاٹ لیتی ہے، اگر کسی کو سانپ کاٹ لیتا ہے یا بچھو کاٹ لیتا ہے یا بھیڑ کاٹ لیتا ہے یا کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے اور آپ اس کو دم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی آسان دم ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین اس سورت کو مکمل آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس کو مکمل وہو العلی العظیم تک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد مکمل اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون اس سورہ مبارکہ کو مکمل آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس اس سورہ مبارکہ کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں تو یہ ایک مکمل دم ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ کافرون، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس۔ تو یہ پڑھ کر اگر آپ دم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی بھی زہریلا جانور کاٹ لیتا ہے اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی اور اس کا زہر ختم ہو جائے گا، اور جو مریض ہے اس کو فوراً شفا ہوگی۔ اگر آپ کو کاٹ دیتا ہے آپ خود کو بھی دم کر سکتے ہیں، اگر کسی کو کاٹ دیتا ہے تو آپ کسی اور کو بھی یہ دم کر سکتے ہیں۔